بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ۔ ناظرین، سیاسی صورتحال جو تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے، میاں نواز شریف صاحب جو واپس آئے ہیں وہ زمین پر پاؤں رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ تحریک انصاف کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، آج دو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، وہ آپ کے ساتھ ذکر کروں گا۔ ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی کا جو وفد ہے وہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد کیسر صاحب کی سربراہی میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملا ہے۔ ابتدائی طور پہ جو انہوں نے بیانیہ دیا ہے، ویسے تو انہوں نے بیانیہ یہی دیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی خوش دامن جو ہے وہ انتقال کر گئی تھی۔ اس سلسلے میں پورا وفد جو ہے وہ تعزیت کے لیے گیا تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک بیان ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ پہلے جو ہے ہوم ورک کیا گیا۔ محمد علی درانی صاحب جو ہیں، جو سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات رہے ہیں، اور ان کی جو مفاہمتی کوششیں وہ اپنا جادو دکھانے لگی ہیں، وہ کافی عرصے سے پچھلے 2-3 ماہ سے ان کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ ملک کے اندر جو ہے وہ سیاسی استحکام آئے اور مفاہمت ہو سیاسی جماعتوں کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان۔ لہٰذا اس سے پہلے 2 روز پہلے وہ محمد علی درانی صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے تھے، اور پھر اس کے بعد تحریک انصاف کا وفد جو ہے وہ مولانا صاحب سے ملا ہے۔ اور ویسے بھی اگر تھوڑا سا آپ گہرائی میں دیکھیں تو میاں نواز شریف صاحب جب آئے تو مولانا فضل الرحمان سے نہ انہوں نے مدد مانگی کہ بندے بھیجیں، نہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی مدد کی ان کو پیشکش کی، اور نہ ہی انہوں نے بندے بھیجے۔ اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان اگر چاہتے تو 25-30 ہزار بندے وہ بھی بھیج سکتے تھے، اور مولانا فضل الرحمان کے بندے نون لیگ سے زیادہ کمیٹڈ ہیں، لیکن چونکہ اس طرف سے پیشکش آئی نہیں، اور مولانا صاحب نے از خود یہ نیکی کرنا گوارا نہیں کی کہ ان کو کیا ضرورت ہے جب عزت احترام کے ساتھ بلایا نہ جائے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جب سے وطن واپس آئے ہیں، ان کا جو رویہ ہے، پولیٹیکل رویہ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ماضی میں ان کی حلیف رہی ہیں ان کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ جیسا کہ اے این پی کے رہنماؤں نے ان سے ملنے کی کوشش کی، پھر جام کمال صاحب نے ان سے ملنے کی کوشش کی، تو جام کمال صاحب کو بھی اس طرف سے یہی جواب دیا گیا میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے کہ جناب اب تو ہر قسم کا جام ہمارے پاس ہے، ہمیں بلوچستان کے نہ جام کی ضرورت ہے نہ کمال کی ضرورت ہے، کمال بھی ہمارے پاس ہے۔ یہ میاں صاحب کی سوچ ہے، تھنکنگ ہے ان کی کہ کمال بھی ہمارے پاس ہے اور جام بھی ہر قسم کا ہمارے پاس ہے۔ جام کمال بھی مایوس لوٹے تو مولانا فضل الرحمان کا غصہ جو ہے مزید بڑھا۔ اور ناظرین، قرین قیاس جو ہے وہ مصدقہ ذرائع کی آپ کو میں ایک خبر بتا رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کافی دوریاں ہیں۔ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے مولانا فضل الرحمان کے طرز سیاست کو وہ پسند نہیں کرتے، اور میاں نواز شریف کو شاید اسی لیے پہلے سے بتا دیا گیا، اور مولانا فضل الرحمان سے میاں نواز شریف کھنچے نظر آتے ہیں۔ نہ صرف مولانا فضل الرحمان سے بلکہ آصف علی زرداری سے بھی میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دور دور دکھائی دیتے ہیں، جس طرح ماضی میں بلکہ 2-3 ماہ پہلے آپس میں شیر و شکر تھے، اس طریقے سے اب مولانا فضل الرحمان زرداری نون لیگ کے ساتھ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زرداری صاحب نے بھی اب اپنی پالیسی لی ہے، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے آج جو محترمہ شیریں رحمان کا بیان آیا ہے، انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ تحریک انصاف کے بغیر عام انتخابات کا ہونا جو ہے وہ بے معنی ہوگا۔ یعنی اب پیپلز پارٹی نے بھی ایک واضح لائن لے لی ہے۔ جس طرح مولانا فضل الرحمان جو ہیں، یہ الگ بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو بڑے گلے ہیں عمران خان سے، لیکن مولانا فضل الرحمان نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا ہے چند روز پہلے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ جو سلوک رکھا جا رہا ہے وہ درست نہیں ہے۔ یعنی مولانا فضل الرحمان اور عمران خان جو ہیں مسلسل نزدیک آ رہے ہیں۔ آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان اور عمران خان کی کوئی ازلی دشمنی نہیں ہے۔ اس سے پہلے جب عمران خان اقتدار میں نہیں تھے، مولانا فضل الرحمان اور عمران خان مل کے امریکی ڈرون اٹیکس کے خلاف احتجاج کرتے رہے ہیں۔ لہٰذا دوبارہ سے دونوں کا ایک پیج پہ آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی۔ اور جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے گلے دور کر دیے جائیں گے، جو ڈیزل کہہ کے جلسوں میں عمران خان اور ان کے ورکر جو ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے رہے ہیں، امید ہے کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے مولانا فضل الرحمان کو یقین دہانی کروائی ہوگی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آئندہ ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ ویسے بھی تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں وہ جیل میں ہیں، وہ صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے اس پہ تمام سیاسی جماعتوں نون لیگ کے ساتھ تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ تشویش ہے۔ تو اب آصف علی زرداری کی پارٹی بھی موقف انہوں نے بھی اختیار کر لیا کہ تحریک انصاف کے بغیر الیکشن جو ہیں
وہ نہیں تسلیم کیے جا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی کے بعد پیپلز پارٹی جو ہے، اب انہوں نے نواز شریف کو بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ جس طریقے سے عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے 2018 کا الیکشن لڑا، پھر ان کو جتوایا گیا، پھر پیپلز پارٹی نے ان کو سلیکٹڈ بلاول بھٹو نے کہنا شروع کیا، تو اب خورشید شاہ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ لاڈلا پلس، یعنی انہوں نے ہدف تنقید جو ہے میاں نواز شریف کو بنایا۔ انہوں نے کہا کہ پھر اگر لاڈلا پلس، اگر 2018 کے طرز کا ہی الیکشن ہونا ہے اور مرضی کا بندے کو کامیاب کروانا ہے تو فرق کیا ہوا؟ پھر میاں نواز شریف نے کیا جد و جہد کی؟ تو میاں نواز شریف کیا تبدیلی لے کے آئے؟ اور ویسے بھی یہ زیادہ جو ہے گٹھ جوڑ زیادہ دیر چلے گا نہیں جس طریقے سے میاں نواز شریف چاہ رہے ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ اس وقت ووٹ بینک نہیں ہے، اور میاں نواز شریف کو بھی پتہ ہے کہ وہ جھرلو کے بغیر الیکشن نہیں جیت سکتے، اور میاں نواز شریف کی یہ بھی خواہش ہے کہ اس جھرلو میں نہ تو آصف علی زرداری ان کے ساتھ ہوں، نہ مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ ہوں، نہ باپ پارٹی کی وہ مرہون منت ہوں، نہ اختر مینگل کے وہ مرہون منت ہوں، نہ ہی وہ اے این پی کے مرہون منت ہوں۔ بس وہ اکیلے مرزے کی طرح جو ہے نا وہ گلیوں میں پھریں اور گلیاں ہو جان سونجیاں تے وچ شریف یار پھرے، تو یہ ان کی خواہش ہے۔ تو یہی خواہش جو ہے نہ مولانا فضل الرحمان کو پسند ہے، نہ زرداری صاحب کو پسند ہے۔ جام کمال صاحب بھی اب ان سے دور دور دکھائی دیتے ہیں، اور اے این پی بھی آپ دیکھیں گے جلد ہی اپنا ایک نیا موقف اختیار کرے گی، کیونکہ گھر آئے بندے کو نہ ملنا جو ہے، ہر بندہ پھر اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ اتنی بڑی بھی لیڈرشپ نہیں ہے۔ میاں صاحب کو جلا وطنی جو ہے وہ زبردستی کی نہیں کاٹ کے آئے، بلکہ وہ ڈیل کر کے یہاں سے گئے تھے، اور وہاں پہ وہ برگر میک ڈونلڈ کے برگ کھا کے لال سرخ ہو کے آئے ہیں، کوئی ایسی جد و جہد کر کے نہیں آئے۔ اب یہ آنے والے دنوں میں یہ ساری باتیں ہونا شروع ہو جائیں گی، اور پھر پیپلز پارٹی جب برسے گی کڑکے گی تو پھر کڑاکے ضرور نکلیں گے، اور اس ساری یہ جو سارا اب نئی ایک سیاسی بساط بچھنے جا رہی ہے، اس میں عنقریب آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی، جمعیت علماء اسلام اور آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، یہ سارے ایک پیج پہ نظر آئیں گے، چونکہ پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے کہ عام انتخابات کی تاریخ دے دی جائے۔ مولانا فضل الرحمان بھی اب چاہیں گے، چونکہ میاں نواز شریف تو ان کو لفٹ ہی نہیں کروا رہے، اور دوسرے اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کا تو پہلے ہی موقف ہے کہ الیکشن فوری طور پہ کروائے جائیں۔ تو اب ان جماعتوں کا اصل ایجنڈا ہوگا کہ الیکشن فوری طور پہ کروائے جائیں۔ اور جہاں تک معاملہ ہے سندھ کا، تو سندھ میں اب زرداری صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ اگر وہ نواز شریف کے کیمپ میں جاتے ہیں تو ان کو سندھ میں بھی کمزور کر دیا جائے گا، لہٰذا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے پہلے تو الیکشن کی تاریخ لیں گے، پھر الیکشن کی تاریخ لیں گے تو ساتھ ہی وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی کافی مجبور کریں گے۔ تو ناظرین، آنے والے دنوں میں یہ سیاسی دو پیچ جو ہیں، سیاسی طالب علموں کو سیکھنے کا کافی موقع ملے گا جو پاکستان میں کھیلے جائیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ اپنے مورے آزمائے گی، سیاستدان اپنے مورے آزمائیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کو ذرا پھر یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ ڈنڈا بھی اٹھا لیتے ہیں، جس طرح آج کل تحریک انصاف کے خلاف اٹھایا ہوا ہے۔ سیاستدانوں کو یہ عج حاصل ہے کہ وہ پھر بولنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی فلاں نے ڈنڈا اٹھایا، فلاں کی ٹانگ پہ لگا ہے، فلاں کے گٹے پہ لگا ہے، فلاں کے سر میں لگا ہے، اور فلاں مارنے والا تھا۔ جیسے ماضی میں ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، جناب باجوہ پہ نون لیگ بھی تنقید کرتی ہے، جناب فیض پہ بھی کرتی رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی کرتی رہی ہے، اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ پہ تو پی ٹی آئی کھل کھلا کے کرتی رہی ہے۔ تو یہ سارا بلی چوہے کا کھیل جو ہے وہ جاری ہے، لیکن سیاستدانوں کے اپنے دو پیچ ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ کے اپنے دو پیچ ہوں گے، سب کا نظریہ اپنا اپنا ہے۔ دیکھتے ہیں ملکی ترقی کا کوئی راز اس میں سے نکلتا ہے یا نہیں۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔